بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کو اللہ رب العالمین کا بہت ہی پیارا نام یا وہاب لونگ پر اس طرح پڑھ لیں، انشاءاللہ میرے ہر پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کی پریشانیاں، مصیبتیں، رنج و غم دور ہو جائے گا، ہر دلی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی۔ وہ دلی مراد چاہے جو بھی ہو جائز ہونی چاہیے۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی نورینہ اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض کی ادائیگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت مند بننا چاہتے ہیں، مالدار بننا چاہتے ہیں، رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، کسی بہن بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی شادی کی بندش توڑنا چاہتے ہیں، میری پیاری بہنیں سسرال سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، یا وہ میری پیاری بہن اور وہ میرا پیارا بھائی جو اپنے جسم کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنے جسم سے جان لیوا بیماریوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اپنی پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، اپنی ذہنی بیماریوں سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، اپنی سر درد کو ختم کرنا چاہتا ہے، اپنی آنکھوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، آنکھوں کی بنائی کو دوبارہ اپنے لیے ایک نور لانا چاہتا ہے، سب معاملات انشاءاللہ آپ کی راہ راست پر آ جائیں گے۔ دنیا جہاں میں کہیں بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس وظیفے کو سن رہے ہیں، صرف و صرف آپ نے اللہ رب العالمین کو یاد کر کے اور آپ نے اللہ رب العالمین پر یقین کر کے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے، اور آپ نے پھر سب کچھ جو معاملات ہیں وہ آپ نے اللہ رب العالمین کے سپرد کر دینے ہیں۔ دنیا جہاں میں کوئی بھی پریشانی اور آپ کو رکاوٹ پیش آ رہی ہے، صرف و صرف وہ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں رکھ کر 8ویں، 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ انشاءاللہ وہ سب پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، رنج و غم آپ کا ختم ہو جائے گا، اور جو آپ کی دلی مرادیں ہیں، دلی حاجاتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے ذہن و گمان میں ایک اور مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سوا میری کوئی بھی دعا کو قبول و منظور نہیں کر سکتا، اور آپ نے ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مان کر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ ہمارا مقصد صرف و صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ہونا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین ہمارے سے راضی ہو جائیں گے تو ہمارے سب کام جو ہے وہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نہیں آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ یہ وظیفہ آپ نے ناپاکی کی حالت میں ہرگز ادا نہیں کرنا۔ میری پیاری بہنیں اس عمل کو ناپاکی کے ایام میں ہرگز ادا نہ کریں، اور میرا پیارا بھائی بھی اگر اس وظیفے کو اپنے لیے ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ پاک صاف ہو کر باوضو حالت میں اس وظیفے کو ادا کریں۔ اگر میری پیاری بہنیں خواہش مند ہیں کہ آپ نے اس عمل کو ادا کرنا ہے لیکن ناپاکی کی ایام ہے، آپ اس وظیفے کو ادا نہیں کر سکتی، تو آپ اس وظیفے کو کسی اور سے بھی اپنے لیے کروا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ آپ خود ہی عمل کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو پھر فائدہ حاصل ہو جائے گا۔
لیکن صرف اور صرف آپ نے اللہ رب العالمین کا نام جو ہے وہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ آپ نے یہ وظیفہ 8ویں ذی الحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے، 9ویں ذی الحجہ کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے، اور 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ ان تینوں دن کے ٹائم جو ہے وہ الگ الگ ہیں، آپ نے ٹائم مقرر نہیں کر کے اس وظیفے کو ادا کرنا۔ 8ویں ذی الحجہ کو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد پاک صاف ہو کر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جس جگہ پر آپ نے نماز کو ادا کیا ہے۔ تو آپ نے پھر اپنے سامنے 2 عدد لونگ کے ٹکڑے لے کر رکھ لینے ہیں، اور آپ نے 1 گلاس پانی کا بھی لے کر رکھ لینا ہے، اور یہاں سے ہی آپ کا جو عمل ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو کیوں ادا کرنا ہے، کس کے لیے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے ہی ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سب معاملات جو ہیں وہ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے۔ اگر آپ اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنی انزائٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ سب معاملات جو ہیں وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے۔ اگر آپ اپنی دلی مرادیں پوری کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی آپ کی جائز حاجات ہیں وہ آپ پوری کرنا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے، اور پھر آپ نے اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کسی اور کے لیے ادا کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں، آپ نے اس کا تصور بھی اپنے ذہن و گمان میں باندھ کر اور اس کے معاملات بھی اپنے ذہن و گمان میں باندھ کر آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 101 مرتبہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 101 مرتبہ ہی آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے شیطان سے پناہ بھی مانگنی ہے، اور آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بھی بیان فرمانی ہے۔ آپ نے 101 مرتبہ اور 101 مرتبہ آپ نے اس کلام کو آپ نے پڑھ لینا ہے، اور آپ نے 313 مرتبہ آپ نے درمیان میں اللہ رب العالمین کا بہت ہی صفاتی نام پڑھنا ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ یا وہابو کے معنی بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین رحمت والے ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، بخشنے والے ہیں، ذوالجلال ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اور یا وہابو کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 101 مرتبہ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھ لینا ہے، اور 101 مرتبہ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ اور پھر جو آپ کے سامنے 2 عدد لونگ کے ٹکڑے پڑے ہوں گے اور 1 پانی کا گلاس آپ کے سامنے پڑا ہوگا، اس پانی کے گلاس کے اوپر آپ نے 11 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور آپ نے 3 سانسوں میں اس پانی کو پی لینا ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل کسی اور کے لیے ادا کیا ہے تو وہ پانی آپ اس کو ہی پلائیں جس کے لیے آپ نے اس عمل کو ادا کیا ہے۔ آپ نے 3 سانسوں میں پانی کو پی لینا ہے، اور جو 2 لونگ کے ٹکڑے ہیں اس پر بھی آپ نے 11 مرتبہ ہی پھونک مار دینی ہے۔ جو لونگ کے 2 ٹکڑے ہوں گے وہ آپ نے کسی پاک مٹی میں دفنا دینے ہیں۔ یہ عمل آپ نے 8ویں ذی الحجہ کو بھی ایسے ہی ادا کرنا ہے، 9ویں ذی الحجہ کو بھی آپ نے ایسے ہی ادا کرنا ہے، اور آپ نے 10ویں ذی الحجہ کو بھی اس طرح ہی عمل کو ادا کرنا ہے۔ وہ جگہ ایک ہی ہونی چاہیے جہاں پر آپ نے لونگ کو دفنا دینا ہے، اور پانی کو آپ نے پھر 3 سانسوں میں ہی پی لینا ہے، اور یہاں پر ہی جو ہے وہ آپ کا عمل ختم ہو جائے گا۔ عمل ختم کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے حمد و ثنا بیان فرمانی ہیں، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد چاہتا ہوں، میری مدد فرما دیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے مقاصد کو بیان فرمانا ہے کہ آپ نے اس عمل کو کیوں ادا کیا ہے، کس کے لیے ادا کیا ہے، اور آپ نے اس عمل کو کس فائدے کے لیے ادا کیا ہے۔ وہ سب معاملات جو ہیں وہ آپ نے اپنے گنہگار زبان سے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانی ہیں۔ یہ وظیفہ انتہائی آسان اور انتہائی مجرب ہے، جس کو کرنے سے ہر مسلمان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہے۔
اگر پھر بھی میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔